ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے جھنڈے اپنے مکان کی چھتوں پہ لگا لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم رسول سے بڑی محبت کر رہے ہیں، ہم رسول سے بڑی محبت کر رہے ہیں۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، باتیں تو بڑی اچھی ہیں، جذبات کے آئینے سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی کیسے رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کی آمد کا مہینہ ہے، رسول کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور آپ خوشی نہیں منا رہے؟ آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پک رہا ہے، آپ کے بچے کوئی نیا کپڑا نہیں پہن رہے، آپ کی گلی میں کوئی کمکما نہیں لگ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ سارے کام رسول اکرم کی محبت کا تقاضا ہے، اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والی کوئی ہستی تھی تو یہ وہ ہستی تھی جسے ہم اماں عائشہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اپنی بیویوں میں محبت کرتے تھے اماں عائشہ سے۔ اماں عائشہ نے اپنے نبی کے بعد بھی اماں عائشہ نے تقریباً 50 سال کی زندگی گزاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو، رسول کی یہ چہیتی بیوی اور ہم سب کی یہ ماں اماں عائشہ نے کوئی ایک جلوس نکالا ہو، کوئی ایک جھنڈی اپنے گھر میں لگائی ہو، کوئی عید میلاد النبی کے نام سے کوئی فنکشن منایا ہو؟ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی، جو رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگوں نے نہیں منائی۔ ایک صاحب نے لکھا، لوگ پوچھتے ہیں عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ بھائی اگر یہ اس قسم کی دلیلوں سے اگر ہم شریعت کے مسائل حل کریں گے، ہمارے عیسائی بھائی حضرت عیسیٰ کا جشن ولادت مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اب ہم ان سے پوچھیں بھائی تم کرسمس کیوں مناتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہے گا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ قسمت میں لکھا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت میں لکھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ نیکی سمجھیں، نیکی وہ ہے جسے رب کے قرآن نے نیکی کا درجہ دیا ہو، نیکی وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ نے نیکی کا درجہ دیا ہو۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دنیا سے شرک کے بغیر جاؤ، شرک نہ کرنا، شرک کے بغیر تمہیں دنیا سے جانا ہے، شرک سے بچو، اور جو عمل کرو وہ عمل نیک ہو۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا عمل کرتے تھے، اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا آپ کیسا عمل کرتے۔ بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رسول کا ذکر صرف ربیع الاول میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بٹوارے ہم نے کیے ہیں کہ ربیع الاول آیا تو اس کا نام ہم نے ربیع النور رکھ دیا، ربیع الثانی آیا ہم نے اس کا نام ربیع الغوث رکھ دیا، پھر کوئی اور مہینہ آیا ہم نے اس کا نام خواجہ غریب نواز کا مہینہ رکھ دیا، کوئی اور مہینہ آیا ہم نے اس کا نام کچھ اور رکھ دیا۔ ہم نے الگ الگ مہینے بنا کے رکھے، یہ حسین کا مہینہ ہے، یہ حسین کے نانا کا مہینہ ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول کی سیرت، رسول کا کردار، رسول کی زندگی، رسول کی محبت ایک مہینے کے لیے نہیں اور ایک تاریخ کے لیے نہیں، سال کے 365 دن رسول سے محبت ہونی چاہیے، سال کے 365 دن رسول کا نام اپنی زبان پر لینا چاہیے، رسول کی محبت ہمارے عمل اور ہمارے کردار سے سال کے 365 دن ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو کوئی ایک مہینہ مت خاص کیجئے میرے بھائیوں۔ اگر ہم یہ خاص کر رہے ہیں تو اسی کا نام بدعت ہے، اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے بدعتی توبہ جلدی نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی حوض کوثر سے اس کو دھتکار کے بھگا دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ جب اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے کوثر کا، تو کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی ان کو پلانے کی کوشش کریں گے لیکن فرشتے روک دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں؟ تو جواب دیا جائے گا، فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیارے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں
कौन कौन से नए काम निकाले। मेरे भाइयों, अगर जश्न मनाने की बात है तो सिर्फ रसूल की पैदाइश का दिन ही जश्न नहीं है, उससे बड़ा जश्न तो वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल को नबूवत अता की गई। उससे बड़ा तो जश्न का वो दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। अगर हम जश्न मनाने निकलेंगे और अगर हम गम मनाने निकलेंगे, न जाने कितने सहाबा की शहादत की तारीखें साल के 360 दिन आती रहती हैं, और न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों की पैदाइश के दिन साल के 360 दिन आते रहते हैं। ये रस्म रिवाज, ये खुशी, ये पैदाइश पर खुशी मनाने का कल्चर, और ये किसी के मरने पर हर साल गम मनाने का चक्कर, ये इस्लाम का कल्चर ही नहीं है, ये इस्लाम की तहजीब ही नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है, इस्लाम बड़ा सिंपल मजहब है। बच्चा भी पैदा होता है तो इस्लाम कहता है 7वें दिन अकीका करो, बस। हर साल बच्चे की पैदाइश के दिन जन्मदिन मनाना इस्लाम का कल्चर नहीं है। इंतकाल हो गया, 3 दिन तक आप गम का इजहार कर लें, 3 दिन तक आप शोक का इजहार कर लें, 3 दिन तक आप अपने कारोबार बंद रख लें, चौथे दिन आपको कारोबार खोल देना है, काम शुरू कर देना है। गम जाहिर नहीं, गम तो है, गम तो है। वालदा का इंतकाल हो गया, साल भर गुजर गए, दिल में गम की तो तकलीफ तो है, ठीस तो है, एहसास तो है, मगर आपको शरीयत इजाजत नहीं देती है कि आप साल के हर साल जिस दिन आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है आप उस दिन बरसी मनाएं, आप 40वें दिन चहल्लुम मनाएं, आप जो है 13वें दिन तेहरावी मनाएं। ये इस्लाम का कल्चर ही नहीं है। मगर आज अफसोस हमारे बहुत सारे भाई, मैं बड़े अदब से, बड़े प्यार से और बड़ी जो है मोहब्बत से उनसे कहना चाहता हूं, भाइयों, आपका जज्बा काबिले तारीफ है, रसूल अकरम से आपकी मोहब्बत काबिले तारीफ है, रसूल अकरम से आपकी अकीदत काबिले तारीफ है, मगर मोहब्बत के नाम पे हम हर वो काम नहीं कर सकते जो हमारा दिल चाहे। जो हमारा दिल चाहे हम वो काम नहीं कर सकते। मोहब्बत के नाम पर भी हम वही काम करेंगे जो कुरान और सुन्नत से साबित है। तो बिदअत ये एक ऐसा गुनाह है मेरे भाइयों जिससे इंसान तौबा नहीं करता है। और